بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ آج سے ہم یونٹ 7 شروع کرنے جا رہے ہیں، تاریخ الادب العربی الحدیث۔ تو وہاں سے چونکہ تذکرہ سب سے پہلے شعراء کا، محمود سامع بارودی وغیرہ وغیرہ کا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں پڑھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، تو وہ اس کتاب میں موجود ہے، تو وہ پڑھتے ہیں۔ النہضۃ الحدیثہ فی بلاد العرب۔ سب سے پہلے النہضۃ الحدیثہ، عصر حدیث کی بنیاد کہاں سے پڑتی ہے؟ سوال یہ ہے۔ لیکن ہم لوگ اتنی بات جانتے ہیں کہ عصر اموی کی جو حکومت ختم ہوتی کب ہوتی ہے؟ 132 ہجری میں، اور عیسوی کے اعتبار سے لیجئے تو 750 ہے۔ 132 ہجری، ان دو مناسبت سے آپ کو یاد ہوگا عبدالحمید الکاتب کی وفات بھی، مروان کی وفات بھی، مروان بن محمد کی، محمد بن مروان کی وفات، اور عیسوی اعتبار سے 750 ہے۔ عباسی حکومت کا خاتمہ کب ہوتا ہے؟ 656 ہجری، اور وہ عیسوی اعتبار سے لیں اگر آپ 1258۔ عباسی حکومت کا خاتمہ 656 ہجری اور عیسوی اعتبار سے 1258، اور عصر حدیث کی شروعات جو ہوتی ہے 1798 سے، 1798 سے، اور ختم ہجری اعتبار سے 1798 وہ عیسوی ہے، ہجری اعتبار سے 1213 ہے، 1213 جب بوناپارٹ نے حملہ کیا ہے 1798 میں، تو یہ چیز ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اموی حکومت 132 ہجری، عباسی حکومت 656 ہجری میں خاتمہ ہو گیا، اور عصر حدیث کی شروعات ہوئی 1213 ہجری سے، یعنی 1798 سے۔ دیکھیں یہاں پر کہہ رہے ہیں مصنف، کانت ثلاثۃ قرون قبل القرن التاسع عشر، 19ویں صدی سے 3 صدی پہلے، 19ویں صدی سے 3 صدی، 15، 16، 17، 18 جو یہ سب صدیاں ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ عہد الانحطاط، یہ سب کون صدی ہیں؟ سب انحطاط کا زمانہ ہے۔ بالنسبۃ للادب والکتابہ، ادب اور کتابت کی نسبت سے، کیونکہ یہاں پر جو ہے ادب اور کتابت پر اتنا اچھا کام نہیں ہو پایا۔ وکان الشعر العربی یعانی من التخلف والضعف، اور اس میں کیا ہے؟ شعر عربی بھی اس سے دوچار ہوا۔ ثم بدأت البلاد العربیۃ تستيقظ من صباتها، پھر جو اپنی نیند سے بیدار ہونے شروع ہوئی یہ عربی حکومتیں جو ہے، وتأخذ بأسباب النهضة الحديثة من القرن التاسع عشر للمیلاد، اور 19ویں صدی سے اس میں جو ہے کیا ہے؟ نہضہ حدیثہ، نشأت ثانیہ کی بنیاد پڑی۔ بدأت النهضة العربیہ فی لبنان و سوریہ، یہ سوال انٹی ایک مرتبہ پوچھ چکا ہے، شاید پوچھنے کا انداز یہ تھا کہ ہجرت کرنے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ تو ہجرت کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں، لبنان اور سوریہ والے۔ اور ایک مرتبہ اور سوال شاید کسی طرح کا تھا، تو اس میں جواب یہی لوگ ہیں، لبنان والے اور سوریہ والے، یعنی ادب کے اعتبار سے دیکھیے سب سے پہلے جنہوں نے کام کیا وہ یہی لوگ ہیں، لبنان والے اور سوریہ والے، ہجرت کرنے کے اعتبار سے بھی، اور شاید کہ جنہوں نے عربی ادب پہ کام کیا سب سے پہلے اس میں بھی یہی لوگ ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے کہا بھی، بدأت النہضۃ العربیہ فی لبنان و سوریہ بجہد المسیحیین فی المجالات الدراسیہ و ثقافیہ، مسیحیوں کی کوشش سے، جیسے جبران صاحب خود مسیحی ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، الیاء و ماضی سب تو مسیحی ہیں۔ ولیکن النہضۃ الشاملہ ظہرت فی مصر بعد الحملۃ الفرنسیہ تحت ناپلیون بوناپارٹ، یہ ہمیں یاد رہے گا کہ نہضت شاملہ مطلب مکمل طور پر نشأت ثانیہ جو ہوئی، مکمل طور پر ترقی کب ہوئی ہے مصر میں؟ جب فرانس نے حملہ کیا، بوناپارٹ نے علی مصر سنہ 1798، کب حملہ کیا ہے؟ 1798، سوال پوچھا بھی ہے۔ هذه النهضة ترجع جذورها إلى القاعدتين الأساسيتين الأولى إحياء التراث العربي القديم، تو اس میں ان لوگوں نے دو کام کیے۔ جب بوناپارٹ چلا گیا تھا 1798 میں وہ آیا تھا، اور تقریباً 2-3 سال میں وہ چلا گیا یہاں سے۔ پھر 1805 میں تو خود محمد علی صاحب جو ہے وہاں کی حکومت پر بیٹھ گئے تھے، ابھی نیچے آئے گا شاید، تو وہ لوگ 2-3 سال رہا اور چلا گیا، شاید 1901 یا 1902 میں، کسی ساتھی کو پتہ ہو تو لکھ دیں۔ الاولی احیاء التراث العربی القدیم و اعادۃ قراءته والافادۃ بھی، پہلا انہوں نے یہ کام کیا کہ جو عربی قدیم کے جو ورثے ہیں، جو میراث ہے ان کے پاس کتابوں کی شکل میں، اشعار کی شکل میں، اس کو زندہ کرنا۔ اور دوسرا کام کیا ان لوگوں نے، التأثر بالمناہج الادبیہ فی الغرب، غرب میں جو منہجی ادب قائم ہو چکے، جیسے رومانٹکزم، الواقعیہ وغیرہ جو ہم لوگ پڑھے، رومانٹکزم ہے وغیرہ وغیرہ، رابطہ قلمیہ، تو سب چیزیں جو چیزیں ہوئی وہاں پر، والاتجاہات الفلسفی والجمالیہ،
تو ان سب چیزوں سے انہوں نے واقفیت پیدا کیا. تو یہ کیا اوور ویو ہے اور کچھ نہیں. اور اب نیچے دیکھیے اسباب کیا کیے ہیں، یعنی نہض حدیثہ کے اسباب کیا کیے ہیں، یہ سوال ہے. تو دیکھیے پہلا سبب کیا ہے، الحملۃ الفرنسی علی مصر، یعنی مصر پر جو فرانس کا حملہ ہوا تھا 1798 میں بوناپارٹ نے حملہ کیا تھا، وہی ہے. ان لوگوں نے کیا اصبحت الحملۃ الفرنسی علی مصر سببا لیقظۃ مصر الی عالم جدید، کیا ہے مصر ایک نئی دنیا کی طرف پیش رفت کیا. قد انشأ الفرنسیون فی مصر مراکز الابحاث والمراصد والمعامل والمجمعا علمیا. پھر ان لوگوں نے جو ہے مراکز الابحاث کا مطلب ہوا ریسرچ کیا ہے، ریسرچ کرنے کے جو مرکز ہو سکتے ہیں وہ سب انہوں نے قائم کیے، اور معامل کارخانے وغیرہ کچھ بنائے ہوں گے اس طرح کے. ومجمعا علمیا جیسے المجمع العلمی عربی دمشق والا وغیرہ وغیرہ جو ہم لوگ پڑھیں گے ابھی آگے. تو یہ سب ان لوگوں نے قائم کیا ہے. لدراست احوال مصر كذلك اقاموا في مصر مطبعة، انہوں نے مطبعہ قائم کیا، انہوں نے مصر میں مطبعہ قائم کیا. سب سے پہلا مطبعہ جو ہے وہ لے کر کے کون آیا تھا، وہ جو مسیحی ہیں ان لوگوں نے سب سے پہلا مطبعہ لے کر کے آیا ہے. اور ان لوگوں نے جو سب سے پہلا مطبعہ قائم کیا اس کا نام ہے المطبعۃ الامیریہ، یعنی مطبعہ بولاق. ابھی نیچے آئے گا وہاں دیکھیں گے. كذلك اقاموا في مصر مطبعة واصدروا صحیفتین فرنسیتین، دو فرانسی صحیفے شائع کیے ان لوگوں نے. ونشرة باللغة العربیہ، اور عربی زبان میں بھی شائع کرتے تھے. جس سے آپ کو پتہ ہوگا کہ الوقائع المصریہ جو ہے، الوقائع المصریہ جو کب شائع ہوئی ہے 1828 میں، وہ دو زبانوں میں شائع ہوتی تھی. ایک تو عربی تھی اور دوسری زبان اس کا فرنچ تھی شاید. كما اقاموا مسرحا وفتحوا مدرستين ومكتبة عامة فنجحت هذه الوسائل في ايقاظ قلوب المصريين وتشويقهم الى الحياة المدنية. ان چیزوں نے ان کو پھر زندہ کر دیا ایک طرح سے. دوسرا سبب کیا ہے، مساہمات محمد علی باشا. محمد علی باشا نے اس کے لیے بہت کام کیا. کانا محمد علی باشا 1769 سے 1849 بانی مصر الحدیثہ. مصر حدیثہ کے بانی کون ہے؟ اگر یہ سوال ہم سے پوچھے کہ مصر الحدیثہ کے بانی کون ہے تو محمد علی باشا صاحب. لما غادر الفرنسیون مصر اصبح محمد علی حاکم علی مصر سنہ 1805. کیا بولتے ہیں، جب فرانسی حضرات مصر چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو مصر کے حاکم کون بنے ہیں 1805 میں؟ محمد علی صاحب. وحقق لمصر نہضۃ علمیۃ وثقافیۃ وزراعیۃ، اور انہوں نے مصر کی جو ہے علمی، ثقافی، زراعی ہر اعتبار سے ترقی کی اور لے گئے. یعنی وکاس، سب کا ساتھ سب کا وکاس انہوں نے کیا تھا وہاں پر، ہمارے یہاں تو نہیں ہوا. انشا محمد علی عدد من المدارس، انہوں نے بہت سے مدرسے قائم کیے. واستخدم الاساتذہ من اوروبا للتدریس فی هذه المدارس، اور انہوں نے جو ہے یورپ سے اساتذہ بلائے، یورپ سے. اور پھر دیکھیے انہوں نے ایک کام، بہت اچھا کام کیا ہے، ابھی ہم لوگ آگے بھی پڑھیں گے کہ انہوں نے جو ہے انشا محمد علی مدرسۃ الالسن، یہ سوال ہی پوچھا ہے، مدرسۃ الالسن قائم کیا انہوں نے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور کیا قائم کیا، مدرسہ السن. کس لیے؟ لدراست اللغات الاجنبیہ، اجنبی زبان جو ہے فرنچ ہے، عربی کے علاوہ انگلش ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان سب کو پڑھنے کے لیے، ان کے ترجمے کے لیے مدرسہ السن کی بنیاد رکھا انہوں نے. دیکھیے مطبعۃ الامیریہ، جو مطبع بولاق بھی جسے کہتے ہیں، جو مصر کا مطبعہ سب سے پہلا، وہ کب مطبعہ ہے؟ وہ 1822 میں، یہ ہمیں یاد رہنی چاہیے، 1822 میں مطبعۃ الامیریہ. اور الوقائع المصریہ جو ہے یہ کب ہے؟ 1828 میں. وہی اول جریدۃ عربیہ فی العالم العربی، اور عالم عربی میں پہلا جریدہ ہے. سوال ہی پوچھتا ہے اول جریدۃ عربیہ فی العالم العربی، یہ سوال کئی مرتبہ پوچھ چکا ہے. اول جریدۃ عربیہ فی العالم العربی، عالم عربی میں سب سے پہلا جریدہ کون سا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے الوقائع المصریہ 1828. تیسرا سبب کیا ہے؟ التعلیم. وفی اوائل العصر الحدیث تعددت المدارس تلبیۃ للحیات الدولیہ فی المجالات المختلفہ، انہوں نے تعلیم کی شروعات کی. اسی طرح کیا ہے؟ البعثات العلمیہ. آپ نے بہت پڑھا ہوگا یہ چیز کہ جب یہاں یہ لوگ پڑھ لیتے تھے کچھ تو اس کے بعد انہیں وفد کی شکل میں بھیج دیا جاتا تھا، جیسے طہ حسین صاحب کو بھیجا گیا، اور اس کے بعد رفعت تحتائی وغیرہ، ان سب کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا باہر. یہ لوگ عرب وہاں چلے گئے غرب اور ادھر پڑھ کے آئے. اور اسباب نہضہ الحدیثہ میں ایک یہ کیا ہے؟ ترجمہ کی تحریک بڑی زور و شور سے چلی.
بدأت الترجمہ مطلع القرن التاسع عشر فی صورت جہود فردیہ. کب؟ 19ویں صدی کے شروع بالکل فردی کوششوں سے، جیسے کہ رفاعت طہطاوی صاحب ہیں، یہ کیا ہے؟ روادیہ. چلیے ایک سوال حل ہو گیا. اگر ہم سے یہ پوچھے من هو الرائد کیا ہے للترجمہ، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ رفاعت طہطاوی صاحب، یہی رائد ہے. انشأت مدرسۃ الألسن مساعدۃ لحرکۃ الترجمہ، مدرسہ السن کی بنیاد کیوں پڑی؟ ترجمے کی اس کے لیے. ومنذ أواصر القرن التاسع عشر بدأت حركة الترجمة تزدهر بسبب هجرة عدد كبير من السوريين إلى مصر وعودة مبعوثين من أوروبا. پھر 19ویں صدی کے بیچ سے، تو 19ویں صدی کے شروع میں شروعات ہوئی ہے ترجمے کی، لیکن 19ویں صدی کے بیچ سے کیا ہو گیا؟ ترجمے کی جو تحریک ہے تزدہر، ترقی کرتا گیا. بسبب ہجرت عدد کبیر من السوريين، کیونکہ بہت سے سوری حضرات جو جانتے تھے وہ لوگ کہاں آ گئے؟ مصر آ چکے ہیں اب، تو اس کی وجہ سے ترقی کرتا گیا. پھر ایک اور جو ہے آئے گا اس میں اسباب نہضہ میں، وہ کون ہے؟ طباعہ، یعنی وہ پریس جو ہے نا چھاپتے ہیں وہ طباعہ. اول مطبعۃ دخلت بلاد العربیہ ہی المطبعۃ التي اسست فی لبنان سنہ 1712. یہ دیکھیے ایک تو ہمیں یاد رکھنا ہے، سب سے پہلا مطبعہ کون سا ہے؟ یہ جو یہ ناپلیون جو بوناپارٹ سب آئے تھے نا، وہ لوگ لے کر کے آئے تھے ایک مطبعہ اپنے ساتھ، اور وہ لوگ باضابطہ اس سے شائع وغیرہ کرتے تھے کچھ لٹریچر وغیرہ. تو وہ کب کی بات ہے؟ 1712 کی. 1712 کی، یار نہیں میں غلط بول رہا ہوں، ایک سیکنڈ. حضرہ ناپلیون کو بھی رہنے دیجیے، اس سے پہلے والی عبارت دیکھیں. سب سے پہلا مطبعہ جو عربی ملکوں میں داخل ہوا وہ مطبعہ کون سا ہے؟ جو لبنان میں ایک مطبعے کی بنیاد پڑی ہے 1712. بس اتنا یاد رکھنا ہے، 1712 میں لبنان عربی ملک میں سب سے پہلے مطبعہ کی بنیاد پڑی. اب آگے بڑھتے ہیں. حضرہ ناپلیون المطبعہ الحدیثہ فی مصر، یہی ہے. یہ جو ناپلیون ہے نا بوناپارٹ، یہ لوگ مصر آئے تو انہوں نے ایک اپنا مطبعہ لے کر کے آئے تھے. پھر اس کے بعد 1822 کی بعد، جیسے ہم لوگ اوپر پڑھ لیے، 1822 میں مطبعہ امیریہ جسے مطبعہ بولاق کہتے ہیں وہ قائم کیا گیا. اسی طرح مطابع الارسالیات الدینیہ فی بیروت اور مطبع الجوائب فی الآستانہ، ایک مطبعہ الجوائب کے نام سے آستانہ میں قائم کیا گیا تھا. کب؟ 1870 میں. اسی طرح جو اسباب ہیں اور اسباب نہضہ الحدیثہ میں، اس میں ایک کیا ہے؟ الصحافہ. سب سے پہلا صحیفہ کون سا ہے؟ 1828 میں الوقائع المصریہ، یعنی 2 زبان میں شائع ہوتی تھی. رکیے ایک سیکنڈ جی، میں پہلے بول دیا تھا عربی اور فرنچ نہیں ہے، وہ ترکی ہے. میں ایک جگہ لکھ رکھا ہوں الوقائع المصریہ جو ہے 1828 میں شائع ہوئی ہے. یہ 2 زبانوں میں شائع ہوتی تھی، عربی اور ترکی. یہ 2 زبان میں شائع ہوتی تھی. اور کہاں گیا یہ جو ہے مطبع بولاق؟ یہاں پر مطبع بولاق 1822 والی، اس میں سب سے پہلی کتاب کلیلہ و دمنہ شائع ہوئی ہے. کلیلہ و دمنہ. صحافہ پہ آئیے، اخبارات جو شائع ہوتے تھے. سب سے پہلے 1828 میں کون؟ الوقائع المصریہ اول جریدۃ عربیہ فی العالم العربی، 2 زبان میں، ایک میں عربی اور دوسرا ترکی. لکھ لیجئے گا. ثم تعاقبت علی صدور الصحف منہا، پھر اس کے بعد یک بعد دیگر بہت سے اخبارات شائع ہوئے، جیسے کہ روضۃ المدارس ہے 1870 میں، الاہرام ہے 1875 میں. الاہرام وہی ہے جو بشارہ تقلہ سلیم تقلہ 2 بھائیوں نے مل کر شائع کیا تھا. پھر المؤید ہے، المؤید وہی ہے جس میں النظرات جو ہے مصطفیٰ لطفی منفلوطی صاحب کی شائع ہوئی ہے. النظرات وہ 3 جلدوں میں جو ہے. المؤید 1889. اللواء ہے مصر میں، حدیقۃ الاخبار ہے بیروت میں، الجوائب 1860 میں استنبول میں. پھر اسباب نہضہ میں ایک اور کام ہے احیاء التراث العربی القدیم. ان لوگوں نے کام کیا کہ جو کتابیں وغیرہ تھی پرانی اس کو زندہ کیا جائے، پھر سے اس کو چھاپا جائے. اور ایک اور کام کیا ہے المکتبات، کچھ مکتبے قائم کیے ان لوگوں نے، جیسے کہ دارالکتب المصریہ 1870 میں شائع ہوئی تھی. پھر ہے الجمعیات، یعنی وہی جو المجمع العلمی عربی دمشق وغیرہ جو پڑھتے ہیں ہم لوگ. تو دمشق میں جو المجمع العلمی عربی ہے وہ کب ہے؟ 1922 میں، اور مصر میں 1932 میں، اور مجمع العراقی بغداد. تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنا ہے، ٹھیک. مجمع العلمی عربی دمشق والا 1922 میں ہے، اور 1932 میں مجموع اللغوی مصر والا ہے، اور 32 میں تو بہت سارا نا. 1932 میں حافظ ابراہیم اور ان کی وفات احمد شوقی صاحب کی. 1932 میں مجلہ اپولو ہے، کیا ہے مجمع اپولو. اور ایک اور ہے اس میں اسباب نہضہ الاستشراق،
دیکھیے مستشرقین جو ہیں ان کی تعریف ہے اقبال فریق من علماء الغرب علی دراست لغات الشرق، یعنی جو علماء غرب ہیں، مغرب کے علماء حضرات ہیں، پڑھے لکھے جو ہیں، ان لوگوں نے مشرق کے لغات زبانوں کا مطالعہ کر کے اس میں کام کیا، بہت اچھے اچھے کام کیے ان لوگوں نے. تو وہ بھی کیا ہے، اس سے بھی جو اسباب نہضہ حدیثہ وہ بھی شمار ہوتا ہے. اس کے بعد چلیے اتنا ہی بس، یہ کچھ خاص چیزیں ہیں، اور بھی اس میں کچھ ہے. ٹھیک ہے، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.